غیر معمولی شخصیت کا جائزہ لے رہے ہیں جن کا تعلق قریش کے ایک نسبتاً کم طاقتور قبیلے بنو تمیم سے تھا جی لیکن وہ آگے چل کر مسلمانوں کی تاریخ کے پہلے خلیفہ بنے۔ بالکل۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب جیسے شدید قبائلی معاشرے میں جہاں طاقت اور سرداری ہی سب کچھ تھی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، ان کا تعلق قریش کے قبیلے بنو تمیم سے تھا۔ بنو تمیم کی کیا حیثیت تھی؟ دیکھیے، قریش تو مکہ کا مرکزی اور سب سے معزز قبیلہ تھا ہی، لیکن اس کی کئی شاخیں یا جسے کہتے ہیں بطون تھے۔ جی بنو تمیم بھی قریش ہی کی ایک شاخ تھی، مگر طاقت، اثر و رسوخ اور تعداد کے لحاظ سے اس کا شمار بنو ہاشم، بنو امیہ یا بنو مخزوم جیسے آپ کہہ لیں ٹاپ کے قبیلوں میں نہیں ہوتا تھا۔ اچھا۔ عرب معاشرہ مکمل طور پر قبائلیت پر مبنی تھا۔ سرداری اور قیادت عموماً انہی بڑے قبیلوں کے پاس رہتی تھی۔ تو اس ماحول میں کسی کم طاقتور قبیلے کے فرد کا اتنا بلند مقام پانا واقعی غیر معمولی تھا۔ اسی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی بھی سامنے آتی ہے۔ یتیمی کی حالت میں اپنے شفیق چچا ابو طالب کے ہاں پرورش پائی۔ 25 سال کی عمر میں ان کی شادی مکہ کی ایک نہایت معزز اور دولت مند تاجرہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ جی، اور یہ شادی بھی اپنے وقت کے لحاظ سے ایک آپ کہہ لیں اہم واقعہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک کامیاب اور خود مختار کاروباری خاتون تھیں جن کا تجارتی قافلہ شام تک جاتا تھا۔ جی۔ مکہ کے کئی بڑے سرداروں نے سنا ہے انہیں شادی کا پیغام بھیجا تھا، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی ایمانداری، سچائی اور بہترین اخلاق کو دیکھتے ہوئے خود انہیں شادی کا پیغام بھیج کر منتخب کیا۔ واہ! اس شادی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاشی استحکام اور معاشرے میں ایک ممتاز مقام عطا کیا۔ اور شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کاروبار کو اپنی ذہانت اور امانت داری سے مزید فروغ دیا، جس سے مکہ میں ان کی عزت اور تکریم میں ظاہر مزید اضافہ ہوا۔ بالکل، اور اسی دوران مکہ میں ایک اور نوجوان تاجر تھے جن کا اصل نام تو عبدالکعبہ تھا، کپڑے کی تجارت میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ اچھا؟ یہ بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نام سے جانے گئے۔ ان کا کاروبار بھی مکہ کے بڑے کاروباروں میں شمار ہوتا تھا اور وہ اپنی سمجھداری اور دیانت کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کاروباری مصروفیات اور سفروں کے دوران، جیسے یمن یا شام کے تجارتی راستوں پر، ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ شناسائی ایک گہری اور مخلصانہ دوستی میں بدل گئی۔ یہ دوستی صرف کاروباری یا سماجی نہیں تھی، اس کی بنیاد گہری ہم آہنگی پر تھی۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ دونوں ہی شخصیات مکہ میں رائج شرک، بت پرستی اور اس دور کی کئی جاہلانہ رسومات سے آپ کہہ لیں کلبی طور پر متفق نہیں تھے اور ان سے بیزار رہتے تھے۔ اچھا۔ یہ فکری ہم آہنگی ان کی قربت کا ایک بڑا سبب بنی۔ پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور اسلام کا پیغام دنیا کے سامنے آیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف گھر والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور نوجوانوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ ان کے فوراً بعد مردوں میں وہ پہلے شخص جنہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، کسی پس و پیش کے اسلام قبول کیا، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ فوراً؟ جی بالکل فوراً۔ یہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کی سچائی اور پچھلی دوستی پر کامل یقین کا نتیجہ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے صرف اپنی ذات تک اسے محدود نہیں رکھا، بلکہ فوراً ہی اپنے حلقہ احباب میں اس پیغام کو پہنچانا شروع کر دیا۔ اور ان کی دعوت کا اثر کتنا گہرا تھا؟ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابتدائی اسلام کی کئی کلیدی شخصیات جی جیسے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عظیم صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور عشرہ مبشرہ میں شامل حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ جیسے لوگ، ہاں بالکل، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہی دعوت اور کوششوں سے مشرف با اسلام ہوئے۔ اس سے ان کی ذاتی ساخت اور لوگوں پر ان کے اعتماد کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلا شبہ
یہ ان کی شخصیت میں موجود اعتماد، نرمی اور دانائی کی دلیل ہے۔ لوگ ان کی بات سنتے تھے اور ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ اب اسلام کی ابتدائی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں ایک بڑی تعداد مکہ کے غریبوں، کمزوروں اور خاص طور پر غلاموں کی تھی۔ جی، اسلام نے پہلی بار انہیں انسانی برابری کا تصور دیا۔ یہ بتایا کہ وہ کسی انسان کے نہیں بلکہ ایک اللہ کے بندے ہیں، جس نے مکہ کے طبقاتی اور قبائلی نظام کو براہ راست چیلنج کیا۔ اور یہی وہ نقطہ تھا جو مکہ کے طاقتور سرداروں اور غلاموں کے مالکوں کے لیے ناقابل برداشت بن گیا۔ پہلی مرتبہ ان کے غلام اور کمزور سمجھے جانے والے لوگ برابری کی سطح پر بات کر رہے تھے، اپنے حقوق کا شعور حاصل کر رہے تھے۔ یہ ان کے صدیوں پرانے نظام کے لیے ایک خطرہ تھا۔ بالکل، اسی رد عمل میں ان نو مسلموں، خاص طور پر غلاموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو دہکتے کوئلوں پر لٹایا گیا۔ اللہ اکبر! حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین پر شدید تشدد کیا گیا، یہاں تک کہ ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ وہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے۔ یہ وہ انتہائی مشکل اور واقعی دل دہلا دینے والا دور تھا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی تجارت سے کمائی ہوئی دولت کا ایک نیا اور آپ کہہ سکتی ہیں انقلابی استعمال شروع کیا۔ انہوں نے ان مظلوم غلاموں کو ان کے ظالم مالکوں سے خرید کر آزاد کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، وہ اکثر ان غلاموں کی منہ مانگی بلکہ کئی گنا زیادہ قیمت ادا کرتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف سے بھاری قیمت پر خرید کر آزاد کروایا۔ پھر حضرت خباب رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ اور کئی دیگر مرد اور خواتین غلاموں کو خرید کر آزادی دلائی۔ جی، ان کے اس عمل پر مکہ کے لوگ، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے والد ابو قحافہ نے بھی سوال کیا کہ تم ان کمزور غلاموں پر اپنی دولت کیوں ضائع کر رہے ہو جن سے تمہیں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں؟ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور انسانی ہمدردی تھا۔ صحیح۔ اسی بے لوث خدمت کی وجہ سے انہیں تاریخ میں عتیق یعنی آزاد کرنے والا اور مظلوموں کا سب سے بڑا محافظ کہا جاتا ہے۔ یہ صرف مالی قربانی نہیں تھی بلکہ مکہ کے سماجی نظام کو عملی طور پر چیلنج کرنا بھی تھا۔ ان کے عملی قربانیوں کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کی مضبوطی کا ایک اور بڑا امتحان معراج کے واقعے کی صورت میں سامنے آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن لوگوں کو بتایا کہ وہ رات کے ایک مختصر حصے میں مکہ سے بیت المقدس گئے، وہاں تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور پھر آسمانوں کی سیر کر کے واپس بھی آ گئے۔ جی، تو یہ بات اس وقت کے عام فہم سے بالا تر تھی۔ مکہ کے کافروں نے تو مذاق اڑایا ہی، کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ لیکن جب یہ خبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو ان کا رد عمل ان کی ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کی تاخیر یا کسی قسم کے شک کا اظہار کیے بغیر فوراً کہا، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو یہ بالکل سچ ہے۔ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں پر جو وہ آسمانی خبروں کے بارے میں بتاتے ہیں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ سبحان اللہ! یہ غیر متزلزل یقین، یہ فوری تصدیق، یہ تھا ان کا ایمان۔ اسی واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الصدیق یعنی سب سے زیادہ سچا، ہر بات کی بلا جھجک تصدیق کرنے والا کا لقب عطا فرمایا۔ جی ہاں، یہ لقب ان کی پہچان بن گیا اور ان کے کردار کا عکاس ہے۔ یہ صرف ایک لقب نہیں بلکہ ان کے ایمان کی کیفیت کا بیان ہے۔ پھر جب مکہ میں مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی گئی اور ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان آہستہ آہستہ اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ جانے لگے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اللہ کے حکم سے ہجرت کا فیصلہ کیا، جی، اور اس کٹھن اور خطرناک سفر کے لیے اپنے سب سے قابل اعتماد دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا رفیق سفر چنا۔ یہ انتخاب خود حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پناہ اعتماد کی دلیل ہے۔ اس سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اپنی تمام جمع پونجی جو تقریباً 5 یا 6 ہزار درہم تھیں ساتھ لے لیں
تاکہ سفر اور مدینہ میں ابتدائی ضروریات پوری کی جا سکیں، بلکہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالا۔ جی بالکل۔ غار ثور میں قیام کے دوران پیش آنے والے واقعات، خاص طور پر وہ سانپ کے ڈسنے کا واقعہ، ان کی جانساری کی مثال ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، لیکن مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ جلد ہی مسلمانوں کو اپنی بقا کی پہلی بڑی جنگ یعنی جنگ بدر کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ محض ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ حق و باطل کا پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا۔ صحیح۔ اس جنگ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت پر مامور تھے اور مشاورت میں بھی شریک تھے۔ اور ان کی قربانی اور ایمان کا امتحان کس قدر شدید تھا کہ اسی جنگ بدر میں ان کا اپنا بیٹا عبد الرحمن، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جی ہاں، یہ بھی ایک پہلو ہے، قریش مکہ کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے آیا تھا۔ ایک طرف اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، دوسری طرف اپنی اولاد۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ جنگ بدر میں فتح کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی تو صحابہ کرام نے اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لیا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر سبقت اور قربانی کی مثال قائم کی۔ وہ اپنے گھر گئے اور گھر میں موجود سارا مال و اسباب، اپنی پوری دولت لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی۔ سب کچھ؟ جی، سب کچھ۔ روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابوبکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو ان کا وہ تاریخی جواب تھا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جواب ان کے توکل اور دنیا سے بے رغبتی کے انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بے مثال قربانی اور مجموعی خدمات کو سراہتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ جی، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میں اہل زمین میں سے کسی کو اپنا خلیل یعنی گہرا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت ہی کافی ہے۔ یہ ان کے مقام اور فضیلت کی آپ کہہ لیں سب سے بڑی گواہی ہے۔ پھر وہ اندوناک دن آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک زلزلہ تھا، ایک ناقابل تصور صدمہ۔ بہت سے صحابہ کہا جاتا ہے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ اس انتہائی نازک اور انتشار کے لمحے میں امت کو فوری اور دانش مندانہ قیادت کی اشد ضرورت تھی۔ بالکل۔ اسی موقع پر ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار و مہاجرین جمع ہوئے تاکہ آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کریں۔ کچھ اختلاف رائے کے بعد بالآخر تمام صحابہ کرام نے متفقہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بیعت کر لی۔ انہوں نے اپنا لقب خلیفۃ الرسول اللہ یعنی اللہ کے رسول کا جانشین اختیار کیا، جو ان کی ذمہ داری کے احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ خلافت کا منصب سنبھالتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تاریخ کے چند مشکل ترین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلتے ہی عرب کے مختلف حصوں میں بغاوت کی لہر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ قبیلوں نے اسلام سے مکمل طور پر ارتداد اختیار کر لیا۔ جی، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جو کہ اسلامی ریاست کا ایک بنیادی ستون تھا، اور کئی لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کر دیے۔ یہ صورتحال نو مولود اسلامی ریاست کے وجود کے لیے ایک سنگین خطرہ تھی۔ اس نازک موڑ پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے غیر معمولی جرت، بصیرت اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ خاص طور پر زکوٰۃ کے منکرین کے معاملے میں ان کا موقف بالکل واضح اور اٹل تھا۔ کیا موقف تھا ان کا؟ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم، جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ میں اونٹ کے پاؤں باندھنے والی ایک رسی بھی دیتے تھے اور اب دینے سے انکار کریں گے تو میں اسی ایک رسی کے لیے ان سے جہاد کروں گا۔ واہ، کیا عزم تھا! یہ اصول پر سمجھوتا نہ کرنے کی بہترین مثال ہے۔ اور پھر انہوں نے صرف اعلان ہی نہیں کیا بلکہ عملی قدم اٹھایا۔ انہوں نے متعدد لشکر تشکیل دیے اور انہیں ان مرتدین، منکرین زکوٰۃ اور جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ اور اس مہم کی قیادت کے لیے انہوں نے سب سے موزوں شخص سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب پانے والے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، ہے نا؟ جی بالکل۔ حضرت خالد بن ولید
ان کی اور دیگر صحابہ کرام کی قیادت میں اسلامی افواج نے ان تمام بغاوتوں کو کامیابی سے کچل دیا، مسلمہ کذاب جیسے بڑے فتنے کا خاتمہ کیا گیا اور پورے جزیرہ نما عرب میں دوبارہ اسلامی مرکزیت اور امن و امان قائم ہوا۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا پہلا اور سب سے بڑا کارنامہ تھا جس نے اسلامی ریاست کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ ان اندرونی خطرات سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیرونی محاذ پر بھی توجہ دی۔ انہوں نے اس وقت کی دو سپر پاورز، مشرق میں ساسانی پارسی سلطنت اور مغرب میں بازنطینی رومی سلطنت کے خلاف فوجی مہمات کا آغاز کیا۔ یہ ایک انتہائی دلیرانہ قدم تھا۔ بالکل۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پہلے عراق میں فارسیوں کے خلاف بھیجا گیا، جہاں انہوں نے پے در پے فتوحات حاصل کیں۔ پھر انہیں خلیفہ کا حکم ملا کہ وہ شام میں رومیوں کے خلاف برسر پیکار مسلمان افواج کی مدد کو پہنچے۔ اچھا، عراق سے شام؟ جی، اور حضرت خالد نے ایک ناقابل یقین حد تک مشکل صحرائی راستہ صرف چند دنوں میں طے کر کے شام پہنچنے کا کارنامہ انجام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے اونٹوں کو زیادہ پانی پلا کر ذخیرہ کرنے کی انوکھی ترکیب استعمال کی۔ کمال ہے۔ شام پہنچ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے منتشر مسلمان افواج کو اپنی قیادت میں متحد کیا اور پھر رومیوں کو فیصلہ کن شکستیں دیں۔ اجنادین کی جنگ اور پھر دمشق کی فتح ان کی قیادت میں حاصل ہونے والی بڑی کامیابیاں تھیں، جنہوں نے شام میں اسلامی فتوحات کی بنیاد رکھ دی۔ ان فتوحات کے علاوہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ایک اور بے مثال اور لازوال کارنامہ قرآن مجید کی جمع و تدوین ہے۔ جی، یہ تو بہت ہی اہم کام تھا۔ جنگ یمامہ میں جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، بہت سے حفاظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تشویش لاحق ہوئی کہ اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ تو بہت بڑا خطرہ تھا۔ بالکل۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ ابتداء میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کچھ تردد ہوا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ اچھا؟ لیکن پھر شرع صدر ہونے پر انہوں نے اس عظیم کام کا بیڑا اٹھایا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، جو کاتب وحی تھے، اس کام پر مامور کیا۔ جی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے انتہائی محنت اور احتیاط سے قرآن مجید کی تمام آیات کو، جو مختلف صحابہ کے پاس لکھی ہوئی اور سینوں میں محفوظ تھیں، اکٹھا کر کے ایک مصحف یعنی کتابی شکل میں جمع کیا۔ یہ امت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک احسان عظیم ہے، جس نے قرآن مجید کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا کل دورانیہ بہت مختصر رہا، صرف 2 سال 3 مہینے اور کچھ دن۔ جی، بہت مختصر۔ لیکن اس قلیل مدت میں انجام دیے گئے کاموں کے اثرات صدیوں پر محیط ہیں۔ ارتداد کا خاتمہ، قرآن کی جمع و تدوین اور عظیم فتوحات کا آغاز، یہ سب ان کی قائدانہ صلاحیت، ایمانی بصیرت اور عزم و استقلال کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ان تمام عظیم کارناموں اور منصب خلافت پر فائز ہونے کے باوجود ان کی ذاتی زندگی سادگی، عاجزی اور خدمت خلق کا نمونہ تھی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے نا؟ کون سا؟ کہ وہ رات کو بھیس بدل کر مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے تاکہ لوگوں کے حالات معلوم کر سکیں۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص روزانہ صبح سویرے مدینہ کے مضافات میں ایک نابینا، بوڑھی اور لاچار خاتون کے گھر جاتا ہے، اس کے گھر کی صفائی کرتا ہے، اس کے لیے کھانا بناتا ہے اور اس کی بکریاں دھو کے آتا ہے۔ اچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تجسس ہوا کہ یہ نیک شخص کون ہے۔ ایک دن وہ پہلے پہنچ گئے تو دیکھا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ ان کے بے مثال عاجزی، انکساری اور عوام کی خدمت کے جذبے کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ حکمران تھے لیکن خود کو خادم سمجھتے تھے۔ بالکل۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب ان کی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو انہیں امت کے مستقبل کی فکر لاحق ہوئی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بعد قیادت کا کوئی خلا پیدا ہو یا مسلمانوں میں اختلاف ہو،
لہٰذا انہوں نے جلیل القدر صحابہ کرام جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اور دیگر سے طویل مشاورت کی۔ اس مشاورت اور اپنی بصیرت کی روشنی میں انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کیا۔ یہ فیصلہ بھی ان کی دور اندیشی کا ثبوت تھا، جس نے اسلامی تاریخ کے ایک نئے سنہرے دور کا دروازہ کھولا۔ نامزدگی کے فیصلے کے کچھ ہی عرصے بعد 13 ہجری میں تقریباً 2 دن کی مختصر علالت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ تو یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سفر قریش کی ایک کم نمایاں شاخ سے تعلق رکھنے والے تاجر سے اسلام کے پہلے مرد مومن، نبی کے یار غار، مظلوموں کے حامی، الصدیق کے لقب سے سرفراز اور بالآخر خلیفۃ الرسول اللہ بننے تک کا سفر۔ ان کی زندگی سچائی، غیر متزلزل ایمان، بے مثال قربانی، عاجزی اور قیادت کی صلاحیتوں کا ایک مکمل نمونہ ہے۔ انہوں نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے شدید بحران میں امت کو سنبھالا، ریاست کو متحد رکھا اور فتوحات کی بنیاد رکھی، بلکہ قرآن مجید کو جمع کر کے امت پر قیامت تک کے لیے احسان کر دیا۔ غلاموں کو آزاد کرانے کا ان کا عمل انسانی مساوات کے اسلامی تصور کی عملی تفسیر تھا۔ ان کا 2 سالہ دور خلافت مختصر ہوتے ہوئے بھی تاریخ ساز اہمیت کا حامل ہے۔ اور آخر میں غور کرنے کے لیے ایک نکتہ، جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے معراج جیسے بظاہر ناقابل یقین واقعے پر بغیر کسی دلیل یا ثبوت کے فوری اور کامل یقین الصدیق کا مظاہرہ کیا، اور پھر زندگی کے ہر کٹھن موڑ پر، چاہے وہ ہجرت کی رات ہو، جنگ میں بیٹے کا سامنا ہو، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا ہو، یا خلافت کی ذمہ داری کا بوجھ ہو، وہ ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ جی، یہ ہمیں یقین کی طاقت اور اصولوں پر استقامت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جب ہمیں ذاتی مشکلات، معاشرتی دباؤ اور غیر یقینی حالات کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اس مثال میں ہمارے لیے کیا سبق پوشیدہ ہے، یہ سوچنے اور عمل کرنے کا ایک اہم پہلو ہے۔